دودھ تو سارا سفید ہے، کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دودھ تو وہ جناب چائے بنا کے لے کے آیا، سامنے رکھا، سب دیکھ رہے ہیں کہ یار میرے مذہب کا مخالف بھی دیکھ لیا۔ وہ کہتے میرا نہیں مخالف، کہتے چاروں کے مخالف اسی دیکھ کے اندر۔ انہوں نے کہا آؤ یار دودھ سارا سفید ہے، لڑائی کس بات کی؟ سوچ کی بات چاروں نے فیصلہ کیا، توجہ ہے؟ چاروں نے فیصلہ کیا یار تم نے ملا تو دیا ہے، لیکن ہم ہیں مذہبی لوگ، غیور لوگ، غیرت مند لوگ، پیالہ ہم اپنا لے کے آئیں، شاید کہ اتر جائے دل میں۔ آپ ایمان سے بتائیں پیالہ سے وہ پاک ہوگا؟ پیالہ ہر ایک کا اپنا ہے، مسجد ہر ایک کی اپنی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مدرسہ ہر ایک کا اپنا ہے، جلسہ ہر ایک کا اپنا ہے، باقی نظام میں سب برابر ہے۔ سود وہ بھی کھا رہا ہے، سود یہ بھی کھا رہا ہے، رشوت وہ بھی کھا رہا ہے، رشوت یہ بھی کھا رہا ہے۔ ایسا ہے انگریز کے نظام میں سب پر کون سا اسلام ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، پاکستان میں کوئی خود بھی نہ آلہ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی ڈھونڈوں کہ یہاں اس سرزمین پہ کوئی اسلام نام کی چیز ہے۔ مسلمان بہت ہے، اسلام نام کی کوئی چیز ہے؟ جب برٹش چلا گیا تھا، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ صبح جائیں یہاں پہ عدالتیں ہیں، یا یہاں پہ کوئی بیرسٹر کوئی وکیل بیٹھا ہوں؟ جی وکیل صاحب آپ ذرا کھڑے ہو جانا، میری گواہی دینا یار۔ یہ جناب بیرسٹر صاحب، میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا اور اس کی یہ تائید کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آگے عدالت میں مکید گنبد خضرا کا لا اور قانون چلتا ہے یا برٹش لا؟ گواہی سن لیں، میری نہیں آپ کے علاقے کی جی تشریف۔ برٹش لا ہے برطانیہ کا قانون ہے، آپ کا 144 144 جو اس کے شکے ہیں قانون ہے، پاکستان میں بھی وہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی، بولتے جائیے، بنگلہ دیش میں بھی، ہندوستان میں بھی، برطانیہ میں بھی۔ 302 کا کیس قتل کا ہے، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، ہندوستان میں بھی، برطانیہ میں بھی۔ کہتے ہیں برطانیہ چلا گیا، کدھر ہے؟ چلا گیا تو وہ زمین اپنا قانون بھی لے جائے، جب یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ آپ مسجد بناتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا منتظم جو ہوتا ہے، جو کمیٹی کا صدر ہوتا ہے، وہ کافر کو رکھو گے؟ ہوتے نہیں آپ۔ مدرسہ بناتے ہو، اس کا ناظم اعلیٰ، چلانے والا، قانون بنانے والا، کافر رکھو گے؟ نہیں نا۔ ایک ملک بنا رہے ہو، ترتیب دے رہے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ آپ کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں؟ اگر نہیں پتا نا مجھ سے گوگل سے پوچھیے، یہاں سے جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے پاکستان کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ آپ کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف گورا ہے، انگریز ہے۔ یار ہم آزاد ہیں، انگریز کا کیا کام ہے؟ جائے اپنے ملک، اسلامی ملک ہے نا، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ نہیں، 4 چوکیدار رکھ کے گیا ہے برٹش، ایسے تو نہیں نہ گیا ہے، لالی پاپ دے کے چلا گیا ہے۔ پہلے زنجیر ہمارے گلے میں ڈال کر ڈالی ہوئی تھی کہ آپ کی حد یہاں تک ہے، اب الگ ایریا دے دیا کہ یہ یہاں تک، یہ ایریا آپ کا ہے، لیکن زنجیر ہمارے ہاتھ میں۔ ہاں یہ وہ حقائق ہے جو ہم سے چھپائے گئے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کلمے کی بنیاد پہ یہ وطن حاصل کیا تھا، لیکن وہ گیا تھا تو پیچھے چھوڑا کس کو؟ پہلا چیف آف آرمی اسٹاف گورا، دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف گورا، آپ کا پہلا وزیر قانون
जोगेंद्र नाथ मुंडल हिंदू है। आपने खुश है जनाब आगा, कैसे आगा, मुझे भी समझाओ यार। गाने इंडिया के सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? पहले ये मस्जिद में आप गवाही दे, हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हो इंडिया है। मैं अगर अभी कुरान का हलफ दे के उठाऊं ना यहाँ से 10 बंदे भी नहीं उठेंगे हलफ देने के लिए कि हम इंडिया के गाने नहीं सुने, हम इंडिया की मूवियां नहीं देखते। ऐसा नहीं हम इंडिया के गाने सुन के 14 अगस्त आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ध्यान, आप आज़ाद हैं, इस्लाम कोई ना होता। पहला वजीर कानून आपका, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल से पूछिए, पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आएगा। आपका पहला वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान कादियानी। ये 4 चौकीदार खड़े किए थे कि मौलवी अंदर जा सकता है असेंबली में, मौलवी जा सकता है, पीर जा सकता है, मुरीद जा सकता है, नमाजी जा सकता है, हाजी जा सकता है, इस्लाम नहीं जा सकता, इस्लाम नहीं जा सकता। वो पाबंदी उस वक्त लगी थी, आज नहीं। इस्लाम नहीं, इस्लाम अपनी शान रखता है। जब इस्लाम दीन को के तख्त पे सुल्तान बन के चमक रहा था तो फारूक आजम कौमी असेंबली मस्जिद नबी में जब इजलास बुलाया कौमी असेंबली का, तो 2 सुपर पावर ताकतें, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, उनके ऐवानों में ज़लज़ला तारी होता है। आज वो अमेरिका में इजलास करते हैं, हम यहाँ कांपे टांग रही होती है। इस्लाम नहीं है, इस्लाम गरीबुल वतन है, और इस्लाम के लिए कोई निकलना भी नहीं चाहिए। कोई अगर झंडा उठाएगा भी लोग कहेंगे इजाजत नहीं, और यजीदी सोच, कोई यूरोपी सोच, कोई ब्रिटिश ने जो हमारे जहनों में डाल दिया लगा हुआ, कोई तो उठे ना यार। और ईमान से बताओ यार, पापा जी ने 4 साल में 400 साल का काम किया नहीं किया? हमने क्या किया? मैंने इस्लाम के लिए क्या किया? मैंने अपने मोहल्ले में क्या, मैं मोहल्ला तो बहुत बड़ा है, मैंने अपने घर में इस्लाम को आज़ाद किया। रस्मी है हम लोग, माज़रत के साथ मुझे कहने दीजिए, यहाँ मुझे कहीं से बात याद आ रही है। आज हमारी अक्कासी मुस्तफ़ा ने फरमाई कि याती अल्लाह से ज़मान ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु अन्ना मसाजिदहा आमिरतुन व हिय खराबुन फिल हिदाया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़माना ऐसा आएगा इस्लाम का नाम रह जाएगा, हुआ यू आइए मुस्लिम, बस जुबान से कह भी दिया ला इलाहा को क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं कुछ नहीं। वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्म, कुरान की रस्म रह जाएगी। हमारे घर में कुरान उस वक्त आता है जब कोई मुसीबत आ जाए, लाना जब कोई फौतगी हो जाए, सारी रात बच्चे गलो बच्चे कुरान का उठा, घर वालों को तो भी नहीं कुरान रखा हुआ है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, गर्द से गर्द अटका हुआ, बिल्कुल भरा हुआ। ये सिंध गया था, वो आज कुरान कहते हैं मेरठ, 4-10 साल पहले ऊपर से कुरान आया। वो लोग तैयारी कर रहे थे, गाड़ी कर रहे थे कि जाना है कुरान। मैंने कहा जालिमो इधर आओ, इधर आओ, सबको बुलाया मेरे घर में। मैंने कहा ये कुरान उठाओ, घर के अंदर कुरान रखा हुआ, और फिर वो गिलाफ भी 8-10 लगाती, कितने 8-10 गिलाफ, कुरान को भी कैदी बना दिया, गिलाफ में बंद सालों साल। रमजान मुबारक में किसी को तौफीक होती है, रोजाना कुरान पुकार के कहता है ओ जालिमो, मैं तुम्हारे घर में रखा हूं, मुझे खोलो, मैं कोई खत्म के लिए नहीं आया, मैं कोई मरीजों को शिफा के लिए सिर्फ नहीं आया, मैं रहनुमा किताब हूं, रास्ता दिखाने वाली किताब हूं, मुझे पढ़ो और मुझसे रास्ते की नुमाई करो, और इस रहनुमाई में मुझसे काम लो।
تاکوں میں سجایا جاتا، تعویذ بنایا جاتا۔ بہت سارے مولوی صاحبان کو مسجد کے اماموں میں نے دیکھا ہے کہ کل شریف پر جب ختم ہوتا ہے تو بعد میں وہ لڑتے ہیں، کہتے میں نے ٹائم بڑا کم دیتا ہے۔ سبحان اللہ بولو، آسمانی رونے کی بات ہے۔ رسمی ہے ہم لوگ، رسمی، ہم نے اسلام کو اپنی طبیعت کا غلام بنا دیا۔ ہماری چاہت ہوگی فجر پہ اٹھیں گے، ہماری چاہت ہوگی روزہ رکھیں گے، ہماری چاہت نہیں ہوگی کوئی بات نہیں بچہ جمعہ پڑھ لیں۔ طبیعت کے غلام نہیں ہوتا اسلام، اپنی طبیعت کو اسلام کا غلام بناتے ہیں یہ صحابہ کرام۔ قرآن کی رسم لے جائے، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں لیکن ان میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے روکیں گے، سبحان اللہ، کمیٹی صاحب نے کہا مولوی صاحب فقار دین دی گل صرف نماز، صرف فضائل، کیسے لوگوں کے جیب ڈھیلے کرنے، ایسی باتیں تاکہ مسجد تاکہ ٹیلے لگ جائیں، رنگی جب رنگ سازی ہو جائے، بڑی خوبصورت محلے میں مسجد نظر آتی ہے۔ ان مساجد مسجدیں بڑی خوبصورت ہوئی لیکن ہدایت نہیں ہوئی، حق کی بات بتانے والا مسجد میں نہیں آ سکتا۔ سلام کے لائق ہے، مستحق ہے وہ مسجد کمیٹی جو اپنے امام کو کہہ دے آؤ مولانا صاحب مصطفیٰ کی بات کرنی ہے، اور نہ دیکھیں میں صدر ہوں یا میں یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ نے مسجد کا خادم بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو کہ جو مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اگر اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھو، روزہ رکھتے ہوئے نہ دیکھو، کوئی عمل نہ دیکھو، صرف یہ دیکھو کہ مسجد کی خدمت میں ہے، فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، بغیر اس کے عمل دیکھے صرف کس عمل کو دیکھو کہ وہ مسجد کے لیے پریشان ہے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے۔ اے مولانا مجھے اللہ نے چنا ہے، آپ نے یہ بات مصطفیٰ کی کر دی بس۔ تو مصطفیٰ کے آنے پر جھنڈیاں پسند ہیں آپ کو؟ لائٹیں گھر میں پسند ہے؟ مصطفیٰ کا لنگر پسند ہے؟ مصطفیٰ کا نظام کوئی نہ پسند؟ یا ان سے کوئی بیر ہے، کوئی دشمنی ہے کہ مصطفیٰ کے نام پہ جلسے بھی پسند، مصطفیٰ کے نام پہ ریلیاں بھی پسند، مصطفیٰ کے میلاد پہ لنگر بھی پسند، اور مصطفیٰ کے نظام کی بات آ جائے نہیں ایسی کی پارٹی نہیں چلتی، مصطفیٰ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے آپ، اسلام کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ فرمایا مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، اور معاشرہ، ہمارا آخری بات کر رہا ہوں توجہ ہے، میری بات کا خلاصہ یہ ہے، میں آخری بات ہمیشہ بزرگوں سے کرتا ہوں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو عمر رسیدہ ہے، ہم سے عمر میں بڑے ہیں، پیر صاحب تھے، جوان تھے، بہت نیک تھے، تو جب کوئی ان کے پاس کوئی عمر رسیدہ آتے نا سفید تو ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے حضور آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ بیچارے دیہاتی ہیں، پڑھے لکھے تو ہے نہیں، آ جاتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں بار بار، اور انہوں نے کہا کھڑے ہو گئے، کیوں؟ بولا اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کے زمانے کے قریب ہے۔ تو میں آخری ایک سوال کرتا ہوں ہمیشہ بیان میں بزرگوں سے، بزرگوں اجازت ہے؟ جو بزرگ ہیں جو سفید پیش ہے اجازت ہے؟ بزرگوں اجازت ہے؟ اس طرف جی اجازت ہے؟ پوچھوں 1920 میں بنی تھی نا تبلیغی حکومت، یہی بات کر رہا ہوں، اور اب کیا چل رہا ہے 2020 کتنے سال ہو گئے؟ 104 سال، 104 سال میں اپریشیٹ کرتا ہوں، سمجھتا ہی کرتا ہوں کہ مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی یہ 44 سال سے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، چوک درس بھی ہے، ہر گھر میں جا رہے ہیں، محلے میں جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں مخالفت کا ذہن رکھتا ہی نہیں، اسے قوم متعمل نہیں۔ 104 سال ہو گیا، ابھی تک قوم کا استنجا ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک قوم کلمہ کسی نہیں پڑھ سکتا لا الہ الا اللہ، بلا ایسے نہیں۔ اگر یہ 1000 سال بھی جائیں نا ایسے، بابا جی فرماتے تھے کہ معاشرہ صحیح ہو گیا نا میری عادت نہیں ہوگی، اس معاشرے کو سیدھا کرنا ہے نا، اس کا ایک ہی حل ہے،
اب بزرگوں سے سوال ہے کروں بزرگوں دسو تے دور مسجداں زیادہ سن یا ہن گواہی دینے پر آپ ہاتھ کھڑا کریں بزرگ جو عمر رسیدہ ہے یہ گواہی لے لو جوانوں میں آپ کے علاقے میں آ کے آپ کی مسجد سے گواہی لے رہا ہوں آپ کے دور میں مسجدیں زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے اب زیادہ دوسرا سوال آ رہا ہے تیار ہو بزرگوں دسو آپ کے دور میں مدرسے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں اب زیادہ ہے مل گئی گواہی دو سوال ہو گئے تیسرا آپ کے دور میں پیر خانے اور پیر زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں اب زیادہ ہیں ہاتھ ذرا کھڑا کر دیں میں دیکھیں ہمارے بچے دیکھیں نوجوان اور بچے میں مل گئی گواہی اب چوتھا سوال آ رہا ہے کیا آپ کے دور میں اسکول زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں ہو گئی گواہی 4 سوال ہو گئے ہمارے دور میں وہ 90 کی دہائی میں تو پرائیویٹ اسکول تھے ہی نہیں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں یہاں پہنچے پرائیویٹ اسکول تھے ہی نہیں وہ ایک آیا تھا گورنمنٹ کا ملک نئی روشنی کے نام سے اسٹڈی کے لیے شام کے ٹائم بچوں کو مطالعہ کرا نئی روشنی یہ پرائیویٹ تھے نہیں ابھی تو سبحان اللہ ایک ڈھونڈو 1000 ملتے کوئی آکسفورڈ کو بیچ رہا ہے امریکن لینگویج ہے لینکن ہے پتہ نہیں کتنے ہزاروں نام سے گلی گلی میں اسکول ہے تو آپ کے دور میں اسکول زیادہ تھے اب زیادہ ہے اب زیادہ اب آ رہا ہے 500 سوال آپ کے دور میں کالج یونیورسٹی زیادہ تھے اب زیادہ ہے اب میرا آخری سوال ہے آپ سے چھٹا سوال کروں بزرگوں کروں تھکے بیٹھے پکے بیٹھے ہمارے بزرگ پکے بیٹھے تو انشاءاللہ جوان تو تھکے بیٹھے میرا آپ سے سوال ہے آپ کے دور میں حیا ایمان غیرت رشتوں کا پاس آنکھوں میں حیا پڑوسی کی عزت پر مان رکھنا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے اور جوانوں گواہی مل گئی بڑا ایجوکیٹڈ تعلیم اس کو آپ معاشرہ کہتے ہیں جہاں پڑوسی کی بہو بیٹیاں ہماری بدنگاہی سے محفوظ نہیں ہے جس کی نگاہ سے بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے اسے کوئی حق نہیں تو کشمیر کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی بات کرے 1000 مدرسے بناؤ 1000 مسجدیں بناؤ 10,000 اسکول کھولو معاشرہ صحیح نہیں ہوگا بزرگوں آپ نے کبھی اس میں غور کیا ہے کہ آپ کے دور میں یہ حیا ایمان غیرت رشتوں میں بڑی محبت تھی یہ میرا مسیر ہے یہ میرا ملیر ہے یہ میرا چاچا زاد بھائی ہے یار کتنے پیارے الفاظ ہیں اب یہ میرا کزن ہے یہ میرا کزن ہے ماموں کا بیٹا ہے چاچے کا بیٹا ہے تائے کا بیٹا ہے کون ہے ایکسپلین تو کرو نہیں کزن ہے وہ مولانا صاحب نے کہا سبزیوں کی بھی نام ہے یہ توری ہے یہ کدو ہے یہ بیگن ہے یہ آلو ہے کزن یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے بس کزن ہے کوئی بھی لے آ گیا پہلے ایمان سے بتا کیسے پیارے رشتے یار میں اپنی گواہی دے رہا ہوں میں تو میری عمر سمجھ میں ان کی سے بہت چھوٹی عمر ہے وہ تو یہ ہے کہ بس دورے چل رہے ہیں اس لیے سفیدی آ گئی میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں اپنے دور کی میرے جو دور ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہم جہاں جاتے تھے نا مہمان بن کے سندھ آتے تھے نصیر آباد صاحب رب کعبہ کی قسم بسترے لگتے تھے بچے بچیاں ہم لوگ پڑھے تھے خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں ہونا تھا ایک ہی بسترے میں سوتے
بزرگوں ایسا ہے تو زمان خوش ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھے ہمارے بچے. وہ پرانے جو بچے آتے تھے خدا کے شیر ہوتے تھے، جوان 20 سال کا جوان آتا تھا. آج 20 سال کے بچے کو دھکا دے دو 40 سال کو بوڑھا لگتا ہے. آج کل آنکھیں اندر دسی ہوئی، پیچھے کی گال ہے. یورپ نے ہمارے ساتھ جو دیا ہے کھلونا، اس نے ختم کر دیا نوجوان کا ساتھ. کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. پرانے جوان تھے صورت فولاد میں، کہ ان کے چہرے سے دیکھ کر تھر تھراتی زمین. نعرے سے طالبان کہتے ہیں کہ ہم لوگ پر حملہ ہوا، ہم لوگ چند ایک بچے تھے، گھر میں حملہ ہوا تو ہم نے کہا کہ جی مارے گئے. ہم نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتے بس نعرے تکبیر لگانا. کہتے خدا کی قسم ہم نے جب نعرہ لگایا نا 15-20 افراد، ہم نے جو نعرہ لگایا فوج بھاگ گئی. جب ہم آئے تو وہ تڑپ رہے تھے تو کسی کے منہ سے خون آ رہا تھا. ہم نے کہا ہوا کیا؟ کہتے تمہاری آواز سے ان کے دل اور جگر پھٹ گئے. اسی لیے کہا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وزیر آباد میں ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ایک ہی ہتھیار تھا. وہ پولیس والے کہہ رہے تھے یار 90 کنارے نہیں ہوگا. ہم نے کہا کیوں؟ کہ تب خدا کی قسم ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود، فرانسیسی شیل ہونے کے باوجود، ایکسپائر شیل ہونے کے باوجود، جب آپ کے بچے لبیک کے نعرے لگاتے ہیں تو ہمارے جگر پھٹ جاتے ہیں. وہ کہاں ہے؟ اب میں بابا جی آپ سے کبھی آپ نے بیٹھ کے اس پہ میٹنگ کی ہے خود سے؟ بچوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا آپ کو دینے کے لیے. بچوں کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ آپ نے کبھی اس سے سوچا ہے کہ وجہ کیا ہے، وہ ریزن کیا ہے کہ ہمارے دور میں آیا غیرت ایمان سارا برابر آج ختم ہو گیا؟ کیوں نہیں؟ کیوں موبائل میں جمعہ آپ دیں؟ میں بتا رہا ہوں، بتاؤں آپ کے دور میں حیا ایمان غیرت اس لیے برقرار تھا کہ آپ سلطنت کے قریب تھے. وجہ اور نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ مسجدیں بڑھ گئی، یہ وجہ نہیں ہے مدرسے بڑھ گئے، یہ وجہ نہیں ہے اسکول کالج یونیورسٹی ایجوکیشن زمانہ جو نہیں. وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ سلطنت عثمانیہ کی برکتوں کے قریب تھے. اگر آج بھی چاہتے ہو کہ وہی دور آ جائے تو پھر دین کا جھنڈا اٹھا کے میدان میں جاؤ. اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، اگر لیڈر کو راضی کرنا ہے کہ تمہاری مرضی، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اس کا واحد حل ہے کہ دین تخت پہ لانا ہے. ایک دن بھی بڑا ہوتا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، ایک دن بھی بڑا ہوتا ہے. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. میں آپ کو 15 منٹ کی برکت سناتا ہوں. کتنے؟ 15 منٹ لگاؤں گا نہیں، آثار نظر آ رہے ہیں، تھکاوٹ، تھکے بیٹھے. یہ ابھی جمعہ آپ نے طالبان حکومت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ ابھی جو طالبان افغانستان میں CNN کی نیوز رپورٹر لڑکی رپورٹ کر رہی ہے. توجہ ہے، میں برکتیں سنا رہا ہوں کہ اسلام کے نظام کی برکتیں رپورٹ کر رہی ہے. بال بکھرے ہوئے رپورٹ کر رہی ہے کہ طالبان 3 کلومیٹر پر پہنچ گئے، 2 کلومیٹر پہ پہنچ گئے، 1 کلومیٹر پہ پہنچ گئے. طالبان ایوان صدر میں داخل ہوئے. اب کیمرہ لڑکی کو رپورٹ نہیں کر رہی، فوکس نہیں کر رہی، اب ایوان صدر کو دکھا رہے. وہاں صوفے پہ لڑ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جھولے کھا رہے ہیں، ہتھیار ہلا رہے ہیں طالبان. یہ بھی کی بات ہے، جمعہ مارتے ہیں ابھی جو ابھی افغانستان. 15 منٹ کے بعد کیمرے نے واپس فوکس کیا اس لڑکی کو. 15 منٹ
نہ طالبان نے حکومت ہینڈ اوور کی، نہ اعلان کیا، نہ کوئی احکام جاری کیا، صرف ایوان صدر میں داخل ہوئے۔ 15 منٹ کے بعد یہ کیمرے نے واپس لڑکی کو فوکس کیا تو انگریز لڑکی نے اسکارف پہنی ہوئی تھی۔ اسلام کی برکتیں، کہتے ہیں معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ میں نے کہا دین تخت پہ لاؤ، 24 گھنٹے بہت زیادہ ہے۔ جب انگریز لڑکی اسلام کی برکت سے اسکارف پہن سکتی ہے، یہ تو ہمارے اما فاطمہ کے فالوور ہیں۔ آپ چاہتے ہیں مصطفیٰ کا نظام آ جائے؟ آپ چاہتے ہیں دین تخت پہ چمکتا ہوا دکھائی دے؟ انشاءاللہ مصطفیٰ کا فرمان ہے جو دین کو تخت پہ لانے کے لیے میدان میں آتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، وہ میری بارگاہ میں آئے گا، میں رحمت للعالمین والے اس پہ تشریف فرمائیں۔ جی رحمت للعالمین والے ہاتھ سے میں انہیں حوض کوثر سے جام کوثر پلاؤں گا۔ اور جو جھوٹے کذاب ظالم لیڈروں کو سپورٹ کرے گا، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ حضرت حذیفہ کہہ دی ہے، جو ظالم جھوٹے حکمرانوں کو سپورٹ کرے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں لیس منی ولست منہ، وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں۔ اور جو جھوٹوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا ظالم میں اور نہیں دینا ہے، پچھلی دفعہ تو نے کہا تھا میں تمہاری گلی میں ٹائل والا روڈ بناؤں گا، کدھر ہے؟ تو نے کہا تھا ٹرانسفارمر لاؤں، کدھر ہے؟ جھوٹے جھوٹ بولتا ہے، ہمارا فنڈ اسلام آباد کے بنگلے پہ لگا ہے۔ کہتے ہیں جو بھی اٹھے گا ظالم کے سامنے، مصطفیٰ کا فرمان سنیے، وہ اس کے لیے ارشاد فرمایا جو لجپال حسین کے لیے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ فرمایا جو بھی ایسے لیڈر جھوٹوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، فرمایا کہ آنا من ہو وَهُوَ مِنِّي، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْض، یہی بندہ جو دین کے لیے اٹھے گا، مصطفیٰ فرماتے میرے حوض کوثر پہ آئے گا، میں رحمت للعالمین والے ہاتھ سے جام پہ لوں گا۔ جی بزرگ فرماؤ یہ لوگ تایات میں انگلی ایسے کر کے بیٹھتے ہیں، اصل طریقہ شریف تشریف فرما دیں تاکہ یہ بھی عبادت ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اتحیات پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس الفاظ پہ کھڑے نہیں کرتے تو پھر کھڑے نہیں کرو، ضروری نہیں۔ اشہد اللہ کھڑے ہو گئی ہوگی، لا پہ کھڑا کرنا، الا اللہ پہ نیچے بات یہ کرتے ہیں۔ میں جو کھیل ہے نا اعلیٰ فرماتے ہیں جس کو میں کھیلتا دیکھوں میرا جی کرتا ہے میں اس کی انگلی کاٹ دوں۔ سبحان اللہ، نہ کرو، جو ان الفاظ پہ نہیں کر سکتا ہے وہ نہ کرو، اسی چلا دے۔ سبحان اللہ۔ اور بابا جی اسی تے اسلام دس ہے تسی اجے انگلی تے پھسے بیٹھے۔ یہ حال ہے 104 سال ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، اور جب دین تخت پہ ہوتا ہے نا یہ سارے مسئلے آ جاتے ہیں، انشاءاللہ آ جائے گا۔ کیوں پتہ ہے؟ جب دین تخت پہ ہوگا نا مسجد کا ہر امام ایسے جو ہوگا، کھانا وانا نہیں ہوگا، مسجد ہی فوجی چھاؤنی ہوگی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ وہ دور آنے والا ہے۔ دین کو تخت پہ لانے دو، ہم مسجد کے امام کی تنخواہ کو 1 لاکھ روپے کریں گے اور ماسٹر کی تنخواہ کو 12,000 کریں گے۔ پھر صبح رکشوں میں اسکول کی طرف نہیں مسجدوں کی طرف آپ نے رخ نہیں دیکھا تو میرا نام بدل دے۔ ایسا ہے نہیں؟ سب پیسے کا چکر ہے، بچوں کو وہاں کیوں بھیج رہے ہیں کہ جی ادھر بھوکا مر جائے گا۔ اور ڈوگر صاحب کی کلپ میں سنایا کسی نے، کہتے ہیں جی ہاں ملازم حسین ڈوگر صاحب، ان کی کسی نے کلپ سنائی، کہتے ہیں بچے کی مسجد نہیں بھیج رہے، کہتے ہیں کھے مرن گئے کھائیں گے کتوں، کہتے ہیں جدوں عالم ہو گیا کہتے ہیں مولوی کھاندے پڑے۔ اور یاد پہلے کہہ رہا تھا کہ بھوکا مر جائے گا، اب کہہ رہے ہیں مولانا